ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سکی تھی اور ہم کنارے پر پہنچ کر مدائن فتح کر چکے تھے۔ اقبال نے جو کہا ہے اسی واقعے کو کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ انفرادیت فاروق اعظم جس کا نام سن کر بس اگر آپ اجازت دیں تو دریا کا ایک اور واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ جب مصر پر حکومت اسلام کی ہوئی تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کو وہاں کا گورنر بنایا۔ صحابہ جب جاتے تو جو بھی خرافات جس علاقے میں ہوتے وہ مٹا دیتے، بتوں کے نام کی قربانیاں، خرافات، بلائیں، جو کچھ بھی ہوتا سب توہمات ختم کرتے۔ کچھ توہمات ہوتی ہے نا، بلائیں ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، جو ٹکراتی ہے ہم اس کو پیر کی جوتی پہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے دیکھا کہ ایک بچے کو سجا سنوار کر لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوئی، مصر میں اتنی کم عمری میں لوگ شادی کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں۔ قریب گئے، خوشی خوشی کا کہاں لے جا رہے ہو شادی کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں اے عمرو، دراصل یہ رسم ہے مصر کی کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم یہاں لا کر ایک بچے کی بلی چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو دریائے نیل پھر جاری ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں نیل خشک ہو گیا، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پانی کی قلت ہو گئی، ہم لے جا کر اس بچے کو ذبح کریں گے اور ہر سال کی طرح بلی دیں گے تو نیل کا دریا جاری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا خبردار، اسلام نام ہے تہمات پرستی کو اور گندگی کو مٹانے کا، یہ دریا کیا ہے؟ آپ نے فوراً امیر المومنین فاروق اعظم کو خط لکھا، اور جب خط لکھا امیر المومنین ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو ادھر سے 2 خط آئے، فاروق اعظم کی طرف سے 2 خط، ایک خط عمرو ابن عاص گورنر مصر کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام۔ حضرت عمرو ابن عاص کو یوں خط آیا، عمر اللہ کے بندے کی طرف سے یہ جو خط میں نے دریائے نیل کے نام لکھا ہے یہ لے جاؤ اور دریائے نیل میں دفن کر دو۔ جب وہ خط لے کر کے عمرو ابن عاص چلے، لوگ حیرت زدہ تھے، کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھا کرتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ نادان، اگر عمر کا خط آئے تو دریا بھی خط پڑھتا ہے، اور پھر پڑھتا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ ارے جب اللہ والے دریا سے پڑھوا لیتے ہیں تو بعد وصال خود نہیں پڑھ سکتے، بعد وصال خود نہیں سن سکتے۔ دریا بہرحال دریا ہے، کتنا مشہور سا یہ واقعہ ہے، لوگ حیران تھے کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ فاروق اعظم کا وہ خط لے جا کر دریا میں دفن کیا۔ خط میں لکھا تھا، اے دریا، عمر ابن خطاب اللہ کے بندے کی طرف سے اور حضور کے غلام کی طرف سے یہ خط ہے، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو تجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حکم نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر کہتا ہے تو جاری ہو جا۔ جیسے ہی وہ خط اندر دفن کیا گیا، دریا کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا لبریز ہو گیا۔ آج تک کی تاریخ ہے، اب تک کے دریائے نیل کبھی نہیں سوکھا۔ یہ حضرت عمر کے خط کی برکتیں ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر وہ ایک وقت وہ آیا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال کچھ مہینے خلافت کے فرائض انجام دیے، اور ایک دن ابو لولو جس کا نام فیروز تھا، اسی لیے ہم سنی اپنے بچوں کا نام، لڑکوں کا نام فیروز نہیں رکھتے، یہ قاتل عمر ہے، یہ ایک جو بدبخت مجوسی تھا، اور یہ جناب مغیرہ کا غلام تھا، یہ تو اس کو چکی بنانا آتی تھی،
تو فاروق اعظم سے کسی معاملے میں اس نے شکایت کی، آپ نے عدل کے طور پر فیصلہ اس کے آقا کے حق میں دیا تو یہ اندر ہی اندر جل رہا تھا اور یہ حسد کی آگ میں تپ رہا تھا۔ فاروق اعظم اس واقعے کو نظر انداز کر چکے تھے، اس لیے کہ کون اندر سے کیا ہے کسے پتا۔ بہرحال حضرت عمر نظر انداز کر رہے تھے، چکی بنانے کی بات آئی تو فاروق اعظم اس کے پاس گئے، کہا کہ ایک چکی بنا جو ہوا پہ چلتی ہو۔ تو اس بدبخت نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی۔ آپ لوٹتے ہوئے کہتے ہیں اب لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ لوگ مجھے بھی قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ اور ایک دن آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو سیدنا فاروق اعظم پر یہ فیروز نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس بدبخت نے جو حملہ کیا ہے تو سیدنا فاروق اعظم جو ہے وہ زخمی ہو کر زمین پہ آ گئے۔ اور اس کے بعد ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کرائی، لوگ فاروق اعظم کو اٹھا کر لے گئے۔ فاروق اعظم نے پہلا سوال کیا بتاؤ مجھے کس نے قتل کیا؟ توجہ فرمائے، کیا خیر خواہی مسلم ہے، کہتے ہیں مجھے کس نے قتل کیا؟ تو لوگوں نے کہا اس مجوسی فیروز نے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، کہا قتل پر بھی الحمدللہ، کہا ہاں مجھے کسی مسلمان نے شہید نہیں کیا، ایک کافر نے شہید کیا، یعنی میری وجہ سے قیامت کے دن کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پھر بات یہاں آئی کہ کیا کیا جائے۔ فاروق اعظم کی بڑی نازک حالت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق 23 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے اور 26 کو شہید ہوئے، بعض روایت کے مطابق 26 کو زخمی ہوئے اور 28 کو آپ شہید ہوئے یا یکم محرم کو شہید ہوئے، 3 اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال تو ہم زیادہ تر اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہے۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹے جاؤ اور سیدہ عائشہ سے کہو کہ میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین مل جائے۔ سیدہ عائشہ نے روتے ہوئے کہا یہ زمین تو میں نے اپنے آقا اور اپنے بابا کے پہلو میں اپنے لیے رکھا تھا، کیونکہ وہ حجرہ عائشہ ہے نا، ان کی ملکیت ہے وہ، تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن میں اپنی ذات پر جناب عمر کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے وہ دفن ہونا چاہیں تو شوق سے دفن ہو، میں اجازت دیتی ہوں۔ جب خوشی خوشی ان کے بیٹے آتے ہیں، بابا اجازت مل گئی حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی، میں صرف تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بات تم اپنے دل پر لکھ لیجئے، میرے نوجوانوں نقش کر لو، وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، جس کی زبان پر حق جاری ہے، جس کی رائے کی تائید میں 22 آیت قرآن کی نازل ہوئی، جس کو خدا نے مراد مصطفیٰ قرار دیا، جس کے وقت میں فتوحات زیادہ سے زیادہ ہوئی، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن اس عمر کو بیت المقدس فتح کرنے پر اعتماد نہیں، اس عمر کو اللہ اکبر قرآن جمع کروانے پر، اس عمل پر اعتماد نہیں کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، مصر، شام اور عراق اور ایران کے وجود پر اسلام کا پرچم گاڑنے پر ان کو اعتماد نہیں۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں عمر کے، بلکہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، احد کی جنگ میں شریک ہوئے، خندق کی جنگ میں شریک ہوئے، خیبر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ بدر والوں کے لیے تو اللہ نے یہ کہا محبوب جو بدر کی جنگ میں آئے ہیں ان سے کہہ دے میں راضی ہو گیا، اب یہ جو کچھ بھی کریں گے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میں